میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ 2 دفعہ لام بھی تاکید کا ہے اور نون جو مشدد آ رہا ہے وہ بھی تاکید کا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، میوے کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، دشمن کا خوف ہو وہ حملہ نہ کرے میرے اوپر، بھوک کا ہو، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، اس وجہ سے تمہیں آزمائیں گے، نفس کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، کبھی والد جا رہا ہے، کبھی والدہ جا رہی ہے، کبھی بہن، کبھی بھائی ہمارے آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، اس طریقے سے تمہیں آزمائیں گے۔ کھیتی بالکل تیار تھی، چاول کی فصل تیار تھی، بارش آئی، فصل گندم کی تیار تھی، کوئی بارش آئی، سیلاب ختم، پھل تیار تھے، درختوں پر تیار تھے، کوئی مصیبت آئی، کوئی طوفان آیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ اب یہ اتنی تکلیف ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، نفس کی کمی ہے، میوے کی کمی ہے، اس طریقے سے آزمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب درود شریف کے لیے آ جائے، لفظ آ جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسم مبارک آ جائے تو مسجد گونج اٹھے، تو درود شریف آدمی آج اتنا برزبان یاد ہو، صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ نبی الامی، سمجھا نہیں؟ اس میں آدمی کوتاہی نہ کرے، اس میں بخیلی نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، کیا خرچ ہو رہا ہے؟ ایک درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتے، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، فرشتے مقرر رہے، وہ فرشتے جا رہے ہیں۔ درود آپ نے پڑھا، کس نے پڑھا؟ بھائی نظر محمد نے پڑھا، نظر محمد بن فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر جا کر سلام دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے آپ کے اوپر درود پڑھا۔ اللہ اکبر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے۔ اتنی مصیبتیں آئی، اتنی تکلیف آئی، سمجھا نہیں؟ ان تکلیفوں پر جس نے صبر کیا ان کو آپ خوشخبری دیتے۔ 3-4 بندے کام نہیں ملا، پھر گھوم کر پڑے، مزدوری نہیں مل رہی، اتنی تکلیف ہے، اتنی افلاس آ گیا، تکلیف آ گئی، سمجھا نہیں؟ لوگوں کو بتاتا نہ پھرے کہ یار میرے گھر میں بھوک ہے، فاقے کی حالت ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ایسا نہ کرے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دے صابرین کو، جو صبر کرنے والے آپ خوشخبری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک ایسا بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچے گا، اس کے اعمال اتنے نہیں ہیں، نمازیں اتنی نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ یہ بندہ جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچے گا۔ کیسے پہنچے گا؟ اعمال تو نہیں ہے، اعمال کی وجہ سے بندہ اوپر پہنچتا ہے، اعمال تو نہیں ہے، وہ جنت میں کیسے پہنچے گا؟ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ جائے۔ فرمایا اس بندے کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، ٹینشن آئیں گی، وہ پریشانیوں پر صبر کرے گا، اس صبر کی وجہ سے صبر کی وجہ سے اس مقام میں پہنچے گا۔ پورے دین کا خلاصہ ہی صبر ہے، جو پورے دین کا خلاصہ ہی صبر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کی مجدد تھے، ان کا ایک مسئلہ مولانا تقی صاحب بیان کرتے ہیں، ان کی بات میں نقل کرتا ہوں۔ فرمایا جو کلندر لوگ ہوتے ہیں نا، کلندر مانا اللہ والے لوگ، ان کی 4 خصلتیں ہوتی ہیں۔ جو طبیعت کے موافق چیز آ جائے تو اس پر الحمدللہ پڑھتے ہیں، طبیعت کے موافق چیز الحمدللہ۔ اب آپ کی طبیعت کے موافق گھر والی ملی الحمدللہ، طبیعت کے موافق اولاد ملی الحمدللہ، طبیعت کے موافق کام کرنے والے ملے، فیکٹری میں ایسے دوست احباب ملے جو طبیعت کے موافق ہیں الحمدللہ۔ یاد کرو کیا؟ طبیعت کے موافق ہے۔ اگر طبیعت کے خلاف بات آ جائے، آپ کی گھر والی زوجہ ایسی ہے کہ آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ یہاں سے نماز پڑھ کر گئے، گھر والے سو رہے ہیں، ارے ابھی تک رہی، لٹپٹ اٹھا کر اور لاٹھی اٹھا کر آپ نے اس کو مارا، بولتے ایسے احباب
سو رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو مارتے تھے، وہ نیند میں پڑے ٹس ٹس ٹس۔ بچے آپ کے نافرمان ہیں، بچے آپ کی بات نہیں مانتے، زوجہ آپ کی بات نہیں مانتی، تو کیا کرے؟ صبر کرے بھائی، کیوں بات بھول جاتے؟ کیا کرے؟ طبیعت کے خلاف بات آ جائے تو صبر کرو، طبیعت کے موافق آ جائے تو الحمدللہ، طبیعت کے خلاف تو طبیعت کے خلاف تو صبر کرو، لاٹھی اٹھا کر مارو نہیں، لوگوں کو جمع نہ کرو، رشتے داروں کو جمع نہ کرو، آؤ بھائی فلاں کے ساتھ مارنا ہے، فلاں کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، نہیں، طبیعت کے خلاف تو صبر کرو۔ علماء کرام کہتے ہیں اللہ والوں کی باتیں ہیں، دو باتیں، تیسری بات ماضی کے گناہ یاد آ جائیں تو استغفر اللہ، میں نے غلطیاں کی، یہ بھی غلطی کی تھی، یہ بھی غلطی کی تھی، یا اللہ یہ بھی غلطی کی تھی، یا اللہ یہ بھی غلطی کی تھی، یا اللہ آپ معاف نہیں کریں گے تو مجھے کون معاف کرے گا؟ ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے استغفر اللہ پڑھو، چلو ماضی کی ماضی کی گناہوں کو، غلطیوں کو یاد کر کیا پڑھے؟ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یاد کریں گے۔ تین باتیں، چوتھی اور آخری بات، مستقبل میں کیا ہوگا، آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، آگے اتنی بڑی زندگی پڑی ہے، لمبی عمر پڑی ہے، کیا ہوگا آگے، اس پر اعوذ باللہ، اس پر کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ، فقط اعوذ باللہ، کیا اعوذ باللہ من الشیطان۔ چار کام ہیں جو اللہ والے لوگ کرتے ہیں، طبیعت کے موافق آپ کے سامنے چیز آ جائے، طبیعت کے موافق ماحول ہو تو الحمدللہ، طبیعت کے خلاف ہو تو صبر کرو، دو باتیں، طبیعت کے خلاف ہو تو صبر کرو، ماضی کے گناہ یاد آ جائیں تو استغفر اللہ، کل کیا ہوگا میرے ساتھ اس پر اعوذ باللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف بلند کوئی مصیبت آ جائے اللہ رحم کرے، اللہ پناہ میں رکھے، کوئی تکلیف آ جائے تو آدمی صبر کرے، اس کے لیے آیت یہ پڑھے آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھو یہ امت محمدیہ کو دیا گیا یہ آیت، یہ خصوصیت۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں فرمایا یا اسفا، ہائے افسوس اے یوسف، تمہاری جدائی میں میرا حال یہ ہو گیا۔ یا اسفا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد یا کو یہ خصوصیت دے دی کہ جو بھی تکلیف آ جائے تو کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مانا؟ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، آج باپ گیا، بھائی گیا، ہم بھی وہاں جانا ہے، ہمیں بھی وہاں جانا ہے، اس کی ملک ہے، اس کی مرضی ہے، جب کسی کو بلائے انا للہ ہے، اس کی ملک ہے۔ اب جہاں یہ گیا ہے، میرا ساتھی گیا، میرے رشتہ دار گیا، میں بھی وہاں جاؤں گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ ضروری نہیں عزیزو، آج تو یہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ بھائی پوتی پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں ایسا نہیں۔ بجلی بند ہو جائے کہو انا للہ، گھر میں نمک نہیں ہے انا للہ، ماچس نہیں ہے انا للہ و انا الیہ، آئی بات سمجھ میں؟ کوئی حادثہ ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی ایسی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ زبان پر فل فور آ جائے، یہ لفظ فل فور آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی موتی کی خبر پر آپ پڑھو، یہ پڑھو انا للہ، نہیں، بلکہ جو بھی ناپسند چیز سامنے آ جائے، حادثاتی کوئی چیز سامنے آ جائے انا للہ، یاد آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ۔ کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے اس بیٹے کو میرے پاس لے آؤ، فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس کا بیٹا جو فوت ہوا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کا بیٹا فوت ہوا تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے انا للہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں ان کا جنت میں مکان بناؤ، گھر بناؤ، اس گھر کا نام رکھو بیت الرحم۔ کیا رکھو؟ بیت الرحم۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت تھی جس کے 20 بچے فوت ہو گئے۔ کتنے؟ 20 بچے۔ بچہ بڑا ہوا 6 مہینے کے اندر چلا گیا، 6 مہینے کے اندر۔ ایک رات روتی رہی، روتے روتے اس کو نیند آ گئی، روتے روتے نیند آ گئی۔ تہجد پڑھ رہی تھی، تہجد پڑھتے پڑھتے پھر روتے روتے نیند آ گئی۔ اللہ کی قدرت، جنت میں محل دیکھا، سمجھتے ہو سوال؟ جنت میں محل دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ تمہارا ہے، یہ جنت، یہ جو محل ہے تمہارا ہے۔ تو آواز یہ آئی کہ اے میری بندی، عمل کی وجہ سے تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی تھی، عمل کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی تھی، تمہیں اتنی خاصیت نہیں تھی، اہلیت نہیں تھی۔ ہاں یہ تھا کہ تو نے صبر کیا، صبر کی وجہ سے اس مقام میں پہنچ گئی، ورنہ عمل کے لحاظ سے یہ نہیں پہنچی تو، سمجھا نہیں؟ تو نے تکلیفیں آئی، بچوں پر تو صبر کرتی رہی، اس وجہ سے تم یہاں پہنچی ہو۔ بس دین کا خلاصہ ہی صبر ہے، بس اور کوئی بات تو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سمجھا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، کتنی بڑی شہادت ہے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، جگر نکالا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا حضرت امیر حمزہ کو، جو بھائیوں کی طرح تھا، چاچا بھی تھا، بھائی بھی تھا، رضائی بھائی بھی تھا۔ جب لاشے پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنسو ٹپک پڑے، اتنی تکلیف آئی، سمجھا نہیں؟ چھوٹا بیٹا حضرت ابراہیم بیوی ماریہ سے بچپن میں ہی فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غم کی وجہ سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ انسان ہے، انسان کی یہ بشری تقاضا ہے کہ اگر آواز نکل جاتی ہے بغیر کسی اس کے سمجھا نہیں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جان بوجھ کر یہ کرے، واویلا کرے، ماتم کرے، اس پر پکڑے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آتم، او میرے بیٹے، او میرا بھائی، او میرا تو ایسا تھا، تو ایسا، اس پر پکڑ ہے۔ باقی اگر آواز نکل جاتی ہے، آنسو نکلے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ باقی آدمی دھاڑ گھوڑا نہ کرے، واویلا نہ کرے، بس۔ آپ علیہ السلام حدیث مبارک ہے کا مفہوم ہے، فرمایا جو اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے چہرے کو نوچے، گریبان کو پھاڑے اور اپنے چہرے پر مارے، فرمایا فلیس منا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یاد کرو دوسرا پر ہے، اے ایمان والو صبر کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہیں گے ضرور ضرور، تاکید ہے، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، بھوک دے کر بھی آزمائیں گے، دشمن کی کمی کی وجہ سے بھی آزمائیں گے، دشمن کی خوف کی وجہ سے بھی آزمائیں گے، بھوک کی کمی کی وجہ سے بھی آزمائیں گے، میوہ تیار تھا، کوئی مصیبت آئی ختم ہو گیا، سمجھا نہیں، اسی وجہ سے آزمائیں گے، نفس کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے۔